الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ سے تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی 2-3 ویڈیوز میں ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کو کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم سورہ بقرہ کی پہلے رکوع کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ الف لام میم انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے، میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، میم ایک حرف اور لام ایک حرف، ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک یہ وہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین واسطے ان کے جو متقی ہیں۔ اس کتاب کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، اور اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ علاوہ ازیں اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کی صداقت میں جو احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس سے چشمہ فیض سے سراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، اس کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو اسے ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاة نماز، ومن اور سے، ما جو، رزقناہم ہم نے انہیں دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں، امور غیبہ غیبیات، ان سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل اور حواس سے ممکن ہی نہیں، جیسے کہ ذات باری تعالی، وحی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر اور حشر وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ماورائے عقل اور احساس باتوں پر یقین رکھنا جزو ایمان ہے، اور ان کا انکار کفر اور ضلالت ہے۔ اقامت صلاۃ سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، انفاق کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ اہل ایمان حسب اطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ والذین اور جو لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو، انزل نازل کیا گیا ہے، الیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما اور جو، انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا، یعنی قرآن مجید، اور جو پہلے آپ سے اتارا گیا
یعنی کہ پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں، توریت، زبور اور انجیل، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ کتابیں انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں، وہ سب سچی اور وہ اب اپنی اصلی شکل میں دنیا میں نہیں پائی جاتی، نیز ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح نبوی حدیث پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ وحی اور رسالت کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، ورنہ اس پر بھی ایمان کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک یہی لوگ، علی اوپر، ھدی ہدایت کے ہیں، من ربہم من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک واو زبر وا، اور اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی اور عمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں، محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس کی رحمت اور مغفرت کا حصول ہے۔ اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت اور کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہا ہے جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر و عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان بے شک، الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم یا نہ، تنذرہم ڈرائیں نے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش بھی فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کی دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جیسا کہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ سے تو بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پھر پورا جزیرہ عرب بھی اسلام کی سائے عاطفت میں آ گیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی پر، قلوبہم ان کے دل، وعلی اور پر، سمعہم ان کے کان، وعلی اور پر، ابصارہم ان کی آنکھیں، غشاوۃ پردہ، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم بڑا عذاب۔ اس کی ڈیٹیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے، اور ان کے کان حق کی بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں، اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں، تو اب وہ ایمان کس طرح سے لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آیا ہے اور آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور ان سے مغفرت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کا مصداق ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر تو وہ توبہ کر لے، اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کا منطقی نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔